کوئٹہ کہانی کی 26ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ دنوں ہمارے دوست یاران بولان کے عابد خواجہ اور ریاض صاحب اور دوسرے دوستوں نے توجہ دلائی کوئٹہ کے یادگار لوگوں کی طرف۔ بڑے اہم لوگ تھے، بڑے عجیب و غریب۔ ان میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے بلند کردار لوگ تھے اور نہ بکنے والے، اور جس کو کہیے کہ مادہ پرستی سے دور انسانی قدروں کے حامل۔ بہت سی شخصیات ہیں، لیکن میں نے اس میں کوئی 12 کے قریب شخصیات وہ کی ہیں جن کو میں ذرا قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے۔ جسٹس درا پٹیل، ریٹائرڈ جسٹس، جنہوں نے بھٹو کے سزائے موت کے فیصلے سے اختلاف بھی کیا تھا، بلوچستان یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر رہے۔ اس کے بعد دوسرے وائس چانسلر آئے ڈاکٹر قرار حسین۔ کمال کے آدمی تھے، بڑا زبردست ادبی ذوق، اعلیٰ دانشور۔ اقبال حیدر ان کے بیٹے ہیں۔ یہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ کالج، جو اب سائنس کالج ہے، اس کے پرنسپل بھی رہے، پھر ریٹائر ہو کے چلے گئے۔ اور جب بلوچستان یونیورسٹی ہوئی اور جب بلوچستان یونیورسٹی فنکشن ہوئی، یعنی داخلے واخلے ہو گئے اور بچے اس میں پڑھنے لگے، بچے بچیاں، تو اس وقت وہ آئے۔ اس وقت نیب کی حکومت تھی اور ان کو گورنر غوث بخش پسنجو لے کر آئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی وہ ڈاکٹر احسن فاروقی، ڈاکٹر مند حسن، پروفیسر مشتبہ حسین، پروفیسر شمیم حسین، ایک گلیکسی تھی، ایک جھرمٹ تھا ستاروں کا، ان کو بھی لے کر آئے۔ بڑے پرخلوص لوگ تھے۔ اور یوں یہ ایک کارواں چلا۔ پچھلے دنوں ظفر خان نیازی ہمارے دوست تھے، اللہ مغفرت کرے، ریڈیو پاکستان کے نوجوانوں کا پروگرام بھی کرتے تھے۔ ان کی ایک تحریر بھی عام ہوئی کہ ان کی بیٹی جو اکنامکس کو مطلب رضاکارانہ طور پر پڑھا رہی تھی، جب اس کا جو سلیکشن ہوئی لیکچرز کی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں رکھا، اس لیے کہ کہیں کنبہ پروری کا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے لاجواب آدمی تھے۔ شام کے وقت یہ جھرمٹ، یعنی قرار حسین صاحب وائس پرنسپل اور ان کے ڈاکٹر احسن فاروقی، پروفیسر مشتبہ حسین، اور دوسرے کیسے موسم بہار ہے تو اس کے اندر کالونی کے اندر گھومتے پھرتے بھی ملتے تھے، آپس میں گفتگو ہوتی تھی۔ اس کے بعد اگرچہ بریگیڈیئر شاہ صاحب بھی آئے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں درخت لگائے، لیکن یونیورسٹی میں اس کے بعد کوئی قابل ذکر بڑی علمی ادبی شخصیت وائس چانسلر کے طور پر نہیں آئی۔ جسٹس رشید آئے تھے درمیان میں، ان کا ایک اچھا پیریڈ رہا۔ 12 تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر پروفیسر فضل حق میر ستارہ امتیاز مرحوم، ایک بڑا نام ہے، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا 22-23 سال۔ ایسا با کردار انسان میں نے نہیں دیکھا۔ وہ باوضو آتے تھے اور کالج میں باوضو رہتے تھے، جہاں کہیں اگر رفع حاجت اس کے فوراً بعد وضو کر لی، ورد کرتے تھے، عاشق رسول تھے۔ اور میں نے بہت سی چیزیں دیکھی، انہوں نے اتنے بڑے ادارے بنا دیے، تعمیر نو کالج، گرلز کالج، اور اس کے علاوہ بہت سے، لیکن یہ صاحب کہ انہوں نے جو طلباء کی تربیت کی، تعلیم پوزیشن تو ہمارا کالج لیتا ہی رہتا، تعمیر نو کالج، لیکن جو تربیت کی، ان کی تربیت سے بہت لوگ آگے بڑھے۔
یہاں تک کہ ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ سے انگلینڈ کے جب انہوں نے انٹرویو کیا کہ آپ کس سے متاثر ہیں تو انہوں نے پروفیسر فضل حق کا نام لیا، اور اس وقت اس ادارے نے بھی ان کو ایک لیٹر بھیجا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے کیسا. مجھے صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک وہ تقریباً 35-40% طلباء کی فیسیں معاف کر دیا کرتے تھے، غریب طلباء کی. ایک بار ایسا ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جس کی ریکمنڈیشن پر ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اگر کوئی مفت چیز مل رہی ہو تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی اس سے غریبوں کا حق نہ سمجھتے ہو اس کو وہ کرتے ہیں. تو بہرحال ہوا یہ کہ ان کی ریکمنڈیشن سے ایک حقدار رہ گیا، اس کی بیوہ ماں آئی اور اس نے اسکول کالج آنا چھوڑ دیا تھا. تو اس کو جب بتایا تو اس کی بیوہ ماں آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس فیس نہیں آ رہی. آپ یقین کیجئے زار قطار روتے رہے، ہچکیاں بن گئیں. کسی اور پروگرام میں کبھی، ویسے تو میں نے ان پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار 23 مارچ کو جب ان کی برسی ہوگی تو اس کو بھی میں شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ. اس کے بعد کچھ شخصیات اور آتی ہیں. میرے دوستوں نے لیا خزانہ افسر اقبال. وہ بالکل ملنگ، ایک کپڑا پہنا ہوا میل سے ہٹ جاتا تھا، نہ کچھ تنخواہ لیتے سب غریبوں میں بانٹ دیتے، ایک سوکھی روٹی لے کر کھا لیتے. اب دروغ بگردن رابی ان کے بارے میں جو ان کے قریبی تھے ان سے مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ اچھے خاصے تھے، اور انہوں نے کہیں اپنے پیسے سے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی. اسے اس زمانے میں ملتان کے نشتر کالج میں میڈیکل کروایا. اس دوران وہ ان سے بے وفائی کر گئی، اور اس کے بعد مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. وہ سوئے دار چلے. کمال کے آدمی تھے صاحب. خزانہ افسر ہوتے ہوئے خزانہ افسر آپ کو معلوم ہے، لیکن بالکل نیک. ہمارے پھر ایک اور دوست عطا شاہ رند. لیکن کمال ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی انہوں نے کسی سے اقربا پروری کی ہو، کوئی رشوت دی ہو. کوئی بڑے مفلس رہتے تھے. یہ عنایت ہے ان دوستوں کی، نسیم لیڈی جیسے دوستوں کی اور زیدی صاحب جیسے دوستوں کی، کہ ان کو وہ نیو کوئٹہ میں اس زمانے میں پلاٹ زبردستی ان سے قسطیں دلوا کے حاصل کر لیا، اور پھر قرض ورض لے کر مکان بنا دیا. پتہ نہیں اب اس کی صورت حال کیا ہے کیا نہیں. پھر ہمارے ایک دوست ہیں ماہر اغوانی، وہ بھی رند پر وہ تو کمال کے آدمی تھے، بڑے خاندانی آدمی تھے. اور کوئٹہ یہ جو امداد ہوٹل ہے اس کے پیچھے اس میں دیال باغ نہیں، اس کا رام باغ میں ان کا گھر تھا، اور خاصا بڑا گھر تھا. 4-5 ہزار بلکہ 10,000 فٹ کے رقبے پر تقریباً ہوگا. نوجوان تھے جب وہ کراچی میں دہلی میں مشاعرہ، آل انڈیا ریڈیو دہلی میں مشاعرہ پڑھتے تھے. کراچی پھر پاکستان آ گئے تو کراچی میں مشاعرہ پڑھنے لگے. یہ عبدالحمید عدم کے ساتھ ہی وہ ملٹری اکاؤنٹس میں کام کرتے تھے. تو آل پاکستان مشاعرہ تھا، اور اس میں وہ بیٹھے، اور وہ تشریف بلوایا گیا، اور مہمان خصوصی اس آل پاکستان مشاعرے کے جو تھے اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد خان تھے. مالک غلام محمد. ان کے ایک مشہور ترانہ تھا، وہ بڑی لہک کر انداز ان کا بڑا اچھا تھا. خوبصورت آدمی تھے، گلابی رنگت. اور اس زمانے میں نوجوانی کا عالم وہ جو آئے تو لوگوں نے وہ سامنے ترانہ یہ بڑا جوش اور کچھ رند تھے، اور جس عالم میں تھے آئے تو کہا کہ بھائی میں نے ایک نئی غزل کہی ہے، پہلے وہ سن لو. نہیں، انہوں نے جو مجمع نے شور کیا تو ایک دم گالی دی. نہیں سنا تھا تمہاری ایسی. گورنر جنرل بیٹھا آن ایئر ریڈیو کے اوپر، وہ گالی چلی. سکتے میں آ گئے لوگ کہ اب معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا.
قصہ مختصر، اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل اور اس سے اس کی دوستی ہو گئی، کوئٹہ آتا تو اس کو بلوا لیتا بعد میں جب وہ کوئٹہ آ گئے تھے۔ ایک روز میں نے پوچھا ماہر اغوانی سے، ماہر آغا یہ کیسے آپ کے دوست بن گئے تھے؟ بولتا یار کیا میری اور اس کی دوستی؟ بولتا اسے کوئی گالی نہیں دیتا تھا، وہ مجھے بلا لیتا تھا اور پھر مجھے سامنے رکھ دیتا تھا اور پینے پلانے کا سلسلہ چلتا تھا، پھر مجھے چھیڑ دیتا تھا تو پھر میں غصے میں آ کے اسے خوب گالیاں والیاں دیتا تھا۔ اس شخص نے اس دوستی سے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ آخری زمانوں میں شاید اس کو پیسے ویسے کی ضرورت پڑی تو آدھا مکان انہوں نے بیچ دیا تھا، پھر ریٹائر ہوئے۔ کمال یہ کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی، 1 سال بعد ہی اس کی مطلب بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کا ماہر اغوانی کے، تو انہوں نے شادی نہیں کی تو اس بچے کو پالا۔ وہ جرمنی چلا گیا، شاید کافی عرصہ ہو گیا، اور یہاں پر اس نے ایک قادر ہے شاید اس کا نام، اس کو اپنے دوست کو مکان دے دیا اور کہا اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ مکان آپ کا۔ آج اس مکان کی کم از کم مالیت جو ہے وہ 3-4 کروڑ سے کم نہیں۔ بہرحال اب ہم ذرا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، کچھ شخصیات۔ ایک ہمارے ہاں پارسی مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے جمشید جمی، بڑے باوسو، جرمانہ اگر کسی نے کر دیا تو کر دیا، آپ کو بالکل نہیں چھوڑتے تھے ریلوے میں جو بغیر ٹکٹ کو سفر کرے اور کچھ کرے۔ وہ بھی بڑے لاجواب آدمی تھے۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا لیں تو 2 وکیل ہیں، ایک ایس ایچ جعفری ہیں جو بھٹو کے قریب آئے لیکن مست ملنگ تھے، بہرحال انہوں نے وہ کر دیا، چاہتے تو ان کو بھی بڑا ہوتا۔ ایک حنفی باقری صاحب تھے، جسٹس ریٹائرڈ طاہرہ باقری جو چیف جسٹس بھی رہیں اس کی بلوچستان ہائی کورٹ کی، اور جسٹس اس میں وفاق میں بھی رہے۔ ان کے والد حنفی باقری صاحب، ایک تو ادبی ذوق بڑا عمدہ تھا، گھر کے اوپر میں اس وقت چھوٹا ہی تھا، بلکہ سمجھ لیجئے بچہ تھا، 16-17 سال کی عمر ہوگی۔ ان کے ہاں ادبی نشستیں ہوتی تھیں، سب آتے تھے، زمرد حسین دوسرے سب بیٹھتے تھے، کھانے چلتے تھے، بڑا عمدہ لذیذ کھانا ان کے گھر میں ہوتا تھا۔ نیب کے زمانے میں جتنے بھی مقدمے ان پر ہوئے، یہ ان کے مقدمے انہوں نے فری لڑے، بہت معاملہ۔ 72 کا دور بڑا عجیب، 72 کے بعد جو حکومت آئی تھی بھٹو کی، اگر دیکھا جائے تو اس میں حنیف رام ہے، پنجاب میں ایک رائٹر ہے، یہاں بلوچستان میں گل خان نصیر شاعر ہیں، ادیب ہیں، خیبر پختونخوا میں اجمل خٹک جیسا ادیب دانشور موجود ہے، تو ایک فضا بہت اچھی تھی۔ اور اس زمانے میں ہم اگر دیکھیں تو یہ تمام لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہو تو ہمارے جو چیف سیکرٹری رہے، اس میں جو میرے دوست ہیں ان کے کزن بھی ہیں، یہ اپنا چیف سیکرٹری نام احمد بخش لیڈی، اس قدر نیک، ان کے ایک کتاب بھی انہوں نے آٹوبایوگرافی لکھی ہے، شاید اردو میں اگر اس کا ترجمہ پیش کر دوں کہ کیچڑ والا راستہ، یعنی جس کے اندر پاؤں دھستے ہوں، مڈی وے کچھ ایسا ہے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ یہ آرٹس کونسل میں سیکنڈ ٹائم بھی آ کر کے کام کرتے تھے، ٹائپ وائپ کرتے تھے، اور ویسے کلر تھے، کوشش کی، CSS کیا اور چیف سیکرٹری کے عہدے تک گئے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ان کو جب ایجوکیشن کے یہ سیکرٹری ہوئے تو ان کے گھر میں کوئی مناسب فرنیچر نہیں تھا، تو کوئی 1-2 کرسیاں، ایک ٹیبل وغیرہ لیے انہوں نے، اور ڈپارٹمنٹ سے گھر لے کے کچھ عرصہ رکھا۔ اس کے بعد جب سیکرٹری شپ سے انہوں نے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ گئے تو ان کو کہا کہ وہ اٹھوا لیں۔ ان کا چھوڑ جناب، ہمارے پاس اتنے عام چھوٹے موٹے کلر چیزیں لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوزوکی یا وہ گاڑی لی کرائے کی، پیچھے سامان رکھوایا، آگے خود ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اور آ کر کے محکمے کے حوالے کی، ڈیڈلی سخت ایماندار آدمی۔ بہرحال اس سے آگے ہم چلتے ہیں،
اگر ہم دیکھیں تو جناب علی، اس میں ظفر خان نیازی کا اپنا ایک رنگ تھا، اپنی ساری تنخواہ ادیبوں شاعروں پر وہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک ہمارے شاعر تھے رفیق راز، پیشے کے اعتبار سے حجام تھے، کمیونسٹ مزاج تھے، نظریاتی تھے اس زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں، اور اس میں یہ لٹریچر بانٹا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر آج یاد آ رہا ہے، مجھ میں اوصاف پیمبر تو نہیں تھے لیکن، مجھ میں اوصاف پیمبر تو نہیں تھے لیکن، زندگی کی ہے بسر پیٹ پہ پتھر باندھے۔ آج اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے سامنے جو شخصیات آئی، شاید میں کسی ایک آدھ شخصیت کو بھول بھی گیا ہوں، جیسے سکندر حیات جمالی تھے، جو ہمارے اس وقت جو ہمارے تعمیر نو کے سیکرٹری بھی ہیں، غلام حسین جمالی ان کے بھائی تھے، اور اپنا جعفر خان جمالی کے صاحبزادے تھے، انہوں نے ترقی، ان کا بھی ایک بڑا بااصول آدمی تھے، اگرچہ بہت سے لوگ ان سے ناراض رہتے تھے، لیکن ان کا بھی ایک اپنا ایڈمنسٹریشن کا ایک خاص انداز تھا۔ آج اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ میں ان کرداروں کا ذکر کروں گا جس سے شہر میں لوگوں کے چہرے پر ہنسی دوڑ جایا کرتی تھی، اور کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ وہ گالیاں بھی دیا کرتے تھے، لوگوں نے چھیڑا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، وہ بڑے لاجواب لوگ تھے۔ آئندہ اس میں میری کتاب میں بھی ہے، اس پہ مضمون ہے کہ کوئٹہ کے کھٹے میٹھے لوگ۔ تو اب اجازت دیجیے ڈاکٹر عرفان بیگ کو، آئندہ قسط میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔